سورہ واقعہ کا دوسرا چیپٹر جو آپ کو ملتا ہے، چیپٹر کہہ لیں یا تھیم کہہ لیں یا ٹاپک کہہ لیں، وہ ہے دا رائٹ ہینڈ ونس، اصحاب الیمین. تیسرا آپ کو جو پیراگراف ملتا ہے سورہ واقعہ میں وہ ہے اصحاب الشمال، دا لیفٹ ہینڈ ونس. یہ کون ہوں گے؟ جو السابقون السابقون ہیں وہ بھی جنتی، جو رائٹ ہینڈز والے ہیں وہ بھی جنتی. اصحاب الشمال جہنم کے لوگ ہوں گے. تیسرا سبجیکٹ دا لوزرز، جہنم میں جانے والے. چوتھا سبجیکٹ سورۃ الواقعہ کا آتا ہے قرآن کے بارے میں. آیت نمبر 77 میں سورہ واقعہ کا سبجیکٹ بدلتا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. فورتھ سبجیکٹ کیا ہے سورۃ واقعہ کا؟ قرآن. قرآن کی قسم کھائی گئی ہے. ففتھ سبجیکٹ جو ہے، نہیں فورتھ سبجیکٹ قرآن نہیں ہے، سوری، ففتھ سبجیکٹ قرآن ہے. فورتھ سبجیکٹ پر کچھ سوالات ہیں. سورہ واقعہ کا فورتھ سبجیکٹ کچھ سوالات ہیں. وہاں پہ اللہ نے اپنی تخلیق کے بارے میں کچھ ریٹوریکل کویسچن کیا، اور ففتھ قرآن کے بارے میں. تو فرسٹ ہے سابقون، سیکنڈ ہے رائٹ ہینڈ ونس، تھرڈ ہے لیفٹ ہینڈ ونس، فورتھ ہے کریشنز کے بارے میں کچھ سوال، اور ففتھ ہے قرآن. ٹھیک ہے. اب ذرا امیزنگ آپ اس کا کنیکشن دیکھیں سورہ رحمان کے ساتھ. یہ ابن عاشور کی تفسیر میں التحریر والتنویر میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی، عربی میں ہے. سورۃ الرحمن میں وہ کہتے ہیں، سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے جو ففتھ سبجیکٹ سورہ واقعہ کا ہے، وہ فرسٹ سبجیکٹ سورۃ الرحمن کا ہے. سورہ واقعہ کا ففتھ سبجیکٹ کیا تھا؟ قرآن. سورۃ الرحمن کا پہلا سبجیکٹ ہے قرآن. سورۃ الواقعہ کا فورتھ سبجیکٹ کیا تھا؟ کریشنز کے بارے میں سوال. سورۃ الرحمن کا دوسرا حصہ اباؤٹ کریشن ہے. سورۃ الواقعہ کا تیسرا حصہ کیا تھا؟ اصحاب الشمال، دا لوزر ون، جہنم والے. سورۃ الرحمن کا تیسرا حصہ جہنم کے ذکر کے ساتھ ہے. سورۃ الواقعہ کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ اصحاب الیمین. سورۃ الرحمن کا چوتھا حصہ جنت کے بارے میں ہے. سورۃ الواقعہ کا پہلا سبجیکٹ کیا تھا؟ السابقون السابقون. سورۃ الرحمن کا آخری سبجیکٹ کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ وہ ہیں السابقون السابقون جو ایلیٹ ہوں گے، جن کے لیے حوروں کا ذکر آئے گا. اور حوروں کے ذکر سے ہم سب خواتین کی آنکھیں تھوڑی سی کھلتی ہیں اور مردوں کی بہت زیادہ کھل جاتی ہیں. سو یہ 5 سبجیکٹس ہیں جس کو ابن عاشور نے اپنی تفسیر میں بہترین طریقے سے اس طرح کمپیریزن کر کے لکھا ہے. ابھی سورہ رحمان نہیں شروع ہوئی، سورہ رحمان کے سمجھ لیں پڑوسیوں پر بات چل رہی ہے. چاہے وہ آپ کو شروع میں آنے والی سورہ قمر ملی یا وہ آپ کو سورہ واقعہ ملی جو آپ کو اس طرح سے اس کے ساتھ کنیکٹڈ نظر آ رہی ہے. اسکالرز نے یہ محنتیں کی ہیں قرآن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، یقیناً اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کل ہم نے بات کی تھی ہم نے اہل القرآن بننا ہے، تو اہل القرآن اس کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور اس اپریسیشن کو پھر آگے پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں. اورینٹلسٹ کے بارے میں جو میں بات کر رہی تھی وہ میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں میں جو یہ کانسیپٹ آیا کہ قرآن کی آیات ابرپٹ ہیں، اصل میں آپ اسلامک ٹریڈیشن میں پیچھے چلے جائیں، ہماری تاریخ تو ایک سے ایک نیک لوگوں سے بھری پڑی ہے. یہ تو ہمارا اب یہ حال ہو گیا 1450 سال کے بعد. اگر آپ چلی جائیں 400 سینچری میں، 300 سینچری میں، 14 سینچری میں، 900 سینچری میں، وہاں تو زیادہ تر نیک لوگ ہوتے تھے، کم ہوتے تھے جو بھٹکے ہوئے مسلمان ہوتے تھے. یہ ہمارے اندر باتیں زیادہ تر نان مسلم سے آئی ہیں. اورینٹلسٹ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس بات سے قرآن ابرپٹ ہے. وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. جو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے قرآن ابرپٹ ہے، وہ ساری زندگی قرآن پر کرٹیک کرتے رہتے ہیں. اور جو اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس سے بڑا لٹریچر کوئی نہیں ہے،
تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام اورینٹلسٹ مسلمان ہو گئے، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ قرآن کو اپریشیٹ کرنے کا ایک انداز جو ہے، یہ بہرحال ہمارے لیے ایک بہت بڑا دروازہ ہے. آپ میں سے جس کو شوق ہو ضرور اس علم کو آگے بڑھائے اور اس کے اوپر کلاسز اٹینڈ کرے تاکہ آپ اس کو آگے لوگوں میں پھیلا سکیں. اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ سورۃ الرحمن کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. الرحمن ابھی آپ کو بتایا اللہ کے نام سے شروع ہونے والی وہ واحد صورت ہے سورۃ رحمان جس کو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اللہ کے بعد جو اللہ کے ذاتی ناموں میں نام آتا ہے، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے بعد اللہ نے جہاں جہاں لفظ اللہ کو ریپلیس کیا ہے وہ آپ کو الرحمن سے ریپلیس ہوتا ہوا ملتا ہے. الرحمن ہم سب الحمدللہ اللہ کے 99 اسماء کے بارے میں جانتے ہیں. السلام، القادر، المحیمن، الحسیب، یہ سب اللہ کے نام ہیں. ان تمام ناموں میں، اور کیا صرف یہ 99 نام اللہ کے نام ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہیں. بعض اسکالرز نے اللہ کے تمام نام جو اکٹھے کیے ہیں فرام دا سلیکشن آف آل نریشنز، آل احادیث اور قرآن، وہ کہتے ہیں 250 پلس نام ہیں جو اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کو بیان کرتے ہیں. لیکن جو حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان 99 ناموں کے بارے میں ہے کہ جو یہ یاد کر لے اس کے لیے بڑا ریوارڈ ہے. یقیناً یاد کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو پڑھ کے دعا مانگنا، یہ سب فیکٹرز ہم جانتے ہیں. لیکن اگین وہی کل والی بات یاد رکھیے گا، اقرا کے میننگز کیا ہیں؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جب آپ پڑھیں آئندہ جب بھی تو آپ کے ذہن میں آئے سوچ سمجھ کے پڑھنا، چاہے ایک صفحہ ہو چاہے اللہ کا ایک نام ہو، لیکن سوچ سمجھ کے پڑھنا. اللہ کو اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر دعا کی جائے تو یہ بہترین وسیلہ ہے. ہم دعا کے لیے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، یہ بہترین وسیلہ ہے جو آتھینٹک حدیث سے پتہ چلتا ہے. آپ نے دعا میں وسیلہ تلاش کرنا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں کا حوالہ دیجئے. اسی لیے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے اسماء حسنہ پڑھنا، اس سے انسان کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگین سوچ سمجھ کے پڑھنے کی بات ہے. ان تمام ناموں میں جتنے بھی نام مخلوقات یا انسان اللہ کے جانتے ہیں، ان میں اللہ کے دو نام ٹاپ پر ہیں. ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے الرحمن. یہ دونوں اللہ کے ٹاپ پر نام ہیں. انڈیپینڈنٹلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شاید اراؤنڈ 3000 ٹائمز اللہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے. بہت زیادہ آیا ہے. اکثر و بیشتر اللہ کے جب نام آتے ہیں قرآن میں تو کیا وہ پیئر میں آتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ٹورڈز دا اینڈ آف دا آیت آتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پر، اور ان ناموں کا کنیکشن اسٹرانگلی آیت میں آنے والے مفہوم سے ہوتا ہے. غفور الرحیم، عزیز الحکیم، تواب مجید، یا آپ کو جتنے بھی نام ملیں گے پیئر میں یہ آپ کو اس طرح ملیں گے. الرحمن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یہ قرآن میں انڈیپینڈنٹلی آیا ہے، بالکل جیسے اللہ کا لفظ انڈیپینڈنٹلی آیا ہے. ادروائز باقی نام اللہ کے پیئر میں آئے ہیں. قرآن میں اگر لکھا ہو غفور رحیم یا لکھا ہو الغفور الرحیم تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر غفور لکھا ہے تو وہ اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے. صحیح آپ پڑھتی ہیں نا، غفور دو پیش کی تنوین کے ساتھ، یہ ایک ایٹریبیوٹ ہوگا اللہ کا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر لکھا ہوگا الغفور الغفورو، یہ اللہ کے نام کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹلی اللہ نے جن دو ناموں کو قرآن میں مینشن کیا ہے بغیر پیئرنگ کے، وہ اللہ اور الرحمن ہے. جیسے آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ایکولنسی پر آ گئے دونوں نام. تم اللہ کہہ کر پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو. تو یہ اللہ کے ذاتی ناموں میں نام آتا ہے. الرحمن کا روٹ ورڈ را ہا میم ہے، رحمہ.
اسی سے اللہ کا ایک اور نام بنا ہے، رحمیم سے رحیم. رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں. انہی دو ناموں سے اللہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے. مصحف شروع ہوتا ہے، پہلا جو سینٹنس ہے مصحف کا وہ انہی دونوں ناموں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم سے. اسکالرس کے مطابق الرحمن یہ اللہ کی نیچر کو بیان کرتا ہے. اللہ کی نیچر میں، اللہ کی ہستی میں رحمت موجود ہے. اللہ کل کا کل، دیکھیں اللہ کے تمام نام، آپ جتنے بھی، آپ میں سے جن لوگوں نے اللہ کے اسما پر کلاسز لی ہیں یا آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ جب اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی ایک نام، چاہے آپ اس کے اوپر 25 صفحوں کی کتاب پڑھ لیں یا آپ 30 پیجز کا چیپٹر پڑھ لیں، آپ کو اللہ کے ہر نام میں رحمان کا ایسنس ملے گا. اللہ اگر الحکیم ہے، وزڈم والا ہے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے. اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سلامتی دینے والا ہے، السلام ہے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے. اگر اللہ یہ کہتا ہے اللہ التواب ہے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے، تاکہ میرے بندے جو بار بار گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں وہ پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں. تو اللہ کے ہر نام میں اللہ کی رحمت کا سائن آپ کو نظر آتا ہے. لیکن کیا انسان اللہ کی شان رحیمی سے کبھی بدگمان ہو جاتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، انسانوں کی بات کر رہی ہوں. ہم کئی مرتبہ یہ دیکھتے ہیں انسان اتنے رحیم رب کے باوجود، اتنے رحمان رب کے باوجود اپنے رب کی شان رحیمی سے بدگمان ہو جاتے ہیں. بالکل جیسے بچے ماں کی صحیح بات کے منع کرنے پر بھی ماں سے بدگمان ہوتے ہیں. بچے بدگمان ہوتے ہیں اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. ماں بچوں کو زیادہ تر اپنی دشمن لگتی ہے، زیادہ تر. چھوٹے بچوں کو نہیں. وہ بچہ جو 16 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 24 سال کا ہے اور وہ اس ڈائریکشن پر جانا چاہ رہا ہے جہاں سے ماں اس کو روکنا چاہ رہی ہے، تو ایسی ماں کو بچے پسند نہیں کرتے. وہ اماں کول اماں نہیں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے جب اللہ بندوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھامنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو بعض اوقات انسان اپنا نقصان کرتے ہوئے اللہ سے بدگمان ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ کانسٹنٹلی شان رحیمی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اور میری کیا حیثیت اللہ کے سامنے؟ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک، اگر آپ نے پرشین کارپیٹ دیکھا ہو تو جو اوریجنل پرشین کارپیٹس ہوتے ہیں بڑے گف سے ہوتے ہیں، آپ اس میں پاؤں رکھیں آپ کا پاؤں دب جاتا ہے. امیجن کریں اس پرشین کارپیٹ میں ایک چیونٹی چل رہی ہے، چھوٹی سی چیونٹی اس کے اوپر چل رہی ہے. کیسا لگے گا اس کو؟ اپنے آس پاس کیا ہے اس کے؟ سمجھے آپ چیونٹی ہیں، جسٹ این انالوجی. آپ چھوٹی سی ایک چیونٹی ہیں، اینٹ ہیں، اور آپ اس پرشین کارپیٹ پر چل رہے ہیں. اس پرشین کارپیٹ میں جس کے اتنے لمبے لمبے تھریڈز جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس چیونٹی کو اپنے آس پاس کانسٹنٹلی فرکشن، پرابلم، ہنڈرنس نظر آئے گی. اب سمجھیں اب آپ چیونٹی نہیں ہیں، اب آپ انسان ہو گئے. صحیح؟ اب آپ دور سے کھڑی اس کارپیٹ کے پیٹرن کو دیکھ رہے ہیں. کارپیٹ کے پیٹرن کی خوبصورتی نظر آئے گی اب آپ کو؟ اس چیونٹی کو نظر آ رہی ہے؟ اس دنیا میں یہ پرشین کارپیٹ سمجھ لیں، اٹس این انالوجی آف دس ورلڈ. اللہ کو اوپر سے نظر آ رہا ہے کہاں کیا پیٹرن کیسے بن رہا ہے، اور میں کیا ہوں اس دنیا میں؟ اس پرشین کارپیٹ پر ایک چیونٹی. تو جو ہنڈرنس آ رہی ہے، جو ہنڈرنس آ رہی ہے، وہ ہنڈرنس اس وقت مجھے ہنڈرنس لگ ضرور رہی ہے، بٹ الٹیمیٹلی وہ میرے لیے کیا ہے؟ اٹس اے پارٹ آف بیوٹیفل ڈیزائن جو مجھے نیچے سے نظر نہیں آ رہا، بٹ اللہ مجھے اس میں سے گزار رہا ہے تاکہ میں اس خوبصورت ڈیزائن کا حصہ بن سکوں. زندگی میں کبھی الرحمن سے بدگمان مت ہوئیے گا، چاہے کتنی بڑی ٹھوکر لگے، اس ٹھوکر میں بھی خیر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے.
اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے جو محنت کی اور جو محنت کر رہے ہیں اس محفل کو ارینج کرنے کی، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہم سے بہترین رمضان کی عبادت کرا لے اور اللہ اس عبادت کو ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.